بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ محترم ناظرین، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ کی دولت اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے جب بھی شادی کا کوئی پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا بہت مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے محل میں ایک دعوت کا انتظام کروایا اور شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو مدعو کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں محل میں داخل ہوئی۔ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اسے بہت حقارت سے دیکھتی۔ ایک شہزادے کے پاس گئی جو بہت موٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، یہ تو جیسے موٹا گول ٹب ہے۔ ایک اور شہزادے کے پاس گئی جس کا قد بہت لمبا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، یہ دیکھو جیسے کوئی کھمبا ہے۔ ایک اور شہزادہ جس کا قد چھوٹا تھا، اسے دیکھ کر کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک شہزادہ جو بہت گورا تھا، اسے کہنے لگی، یہ تو جیسے سفید چوہا ہوتا ہے۔ ایک شہزادہ جس کا رنگ ذرا سرخ تھا، اسے اس نے مرغی کی کلقی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی۔ اس کی نظر ایک اور شہزادے پر پڑی جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں کہنے لگی کہ ذرا دیکھو تو اس نے کیسی جھاڑیاں اپنے چہرے پر اگا رکھی ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے ہی کرواؤں گا۔ بادشاہ کی یہ بات سننے کے بعد تمام مہمان محل سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک گویا جو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر گانا گایا کرتا تھا، اس نے شاہی محل کے پاس آ کر کھڑکی کے نیچے کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے خادم سے کہا کہ اسے اندر لے آئے۔ خادم اس گویے کو اندر لے آیا جو کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر بدحواس ہو گئی اور بہت روئی پیٹی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے قاضی کو بلوایا اور شہزادی کی آوارہ گرد گویے کے ساتھ شادی کروا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی پیٹتی اس کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ کے پاس سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے شہزادے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ پھر وہ خوبصورت باغوں کے پاس سے گزرے تو شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ باغ کس کے ہیں؟ فقیر نے آہستہ سے کہا کہ یہ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی اور دریافت کیا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو فقیر نے کہا کہ یہ شہر بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ شہر بھی تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش کہ میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے تم دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ یہ باتیں کرتے کرتے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس جا پہنچے تو شہزادی نے کہا کہ یہ گندی اور بدبودار جھونپڑی کس کی ہے؟
تو فقیر نے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ تو فقیر نے کہا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ چونکہ شہزادی کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھانا بنا کر کھایا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو فقیر نے شہزادی کو جگایا اور اسے گھر کی صفائی اور دیگر کام کرنے کے لیے کہا۔ شہزادی سارا دن کام کرتی رہی اور اس کی جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح بہت سے دن گزر گئے اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ تو فقیر شہزادی سے کہنے لگا کہ جو کچھ میں نے کمایا تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے اتنی محنت کا کام کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ تو فقیر نے کہا کہ میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بن لینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام بھی میں نہیں کر سکتی۔ تو فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے تو میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں مٹی کے برتن لا کر دیتا ہوں، تم بازار جا کر انہیں بیچ دیا کرنا۔ شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہو کر برتن بیچوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ بازار میں گئی تو لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو برتن بیچتے دیکھتے تو ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے۔ ایک دن کوئی بد مزاج سپاہی بازار آیا اور اس نے لات مار کر سارے برتن توڑ دیے اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستے میں برتن مت رکھنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے گھر آ کر سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی تمہارے بس کا نہیں ہے، خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ وہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا، واپس آیا تو شہزادی سے کہا کہ تمہارے لیے شاہی محل میں مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب ہمیں کھانے کے لیے بھی خوب مل جایا کرے گا۔ اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی تھی، جس سے ان دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ابھی اسے محل میں کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں ایک شادی منعقد ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی کھڑکی سے دیکھنے لگی، اسے ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی جا رہی تھی، اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ کنیزوں نے اسے مزیدار کھانے دیے جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک خوبصورت لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی، لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ کی وجہ سے ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور سارا کھانا بکھر گیا۔ تمام لوگ ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگنا چاہا، لیکن بادشاہ نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل چکا ہے، پچھلی باتیں بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پھر کچھ کنیزیں آئیں اور شہزادی کو لے جا کر
اسے دلہن کا لباس پہنایا۔ وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بہت بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، تکبر اور دوسروں سے نفرت ختم ہو گئی تھی اور اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔